YouTube, an informative channel. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے. قریب کی نشستوں میں ایک نشست میں وہ حدیث پاک آپ کی خدمت میں بیان کی گئی. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف لائے جہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں سب سے بہتر کون ہے اور تم میں سب سے برا کون ہے؟ تو موضوع کچھ ایسا تھا کہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ایک طرح سے سکتے میں آ گئے اور کوئی جواب نہ دے سکے. اور موضوع ہے بھی ایسا کہ جو سب سے بہتر ہے اس کے تو کیا کہنے، اور سب سے برے کا جو آپ معیار بیان فرمائیں خدا نہ خواستہ ہم میں سے کوئی اس میں آ گیا ہے تو پھر پیچھے بچے گا کیا؟ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی بات ارشاد فرمائی کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں سب سے بہتر کون ہے اور سب سے برا کون؟ حضرات صحابہ پھر خاموش رہے. پھر تیسری بار سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ کیا تمہیں نہ بتلاؤں کہ تم میں سب سے بہتر کون ہے اور سب سے برا کون؟ تو حاضرین میں سے ایک شخص نے بڑے ادب سے عرض کیا کہ ضرور سرکار آپ ضرور ارشاد فرمائیں کہ ہم میں سب سے اچھا کون ہے اور سب سے برا کون ہے. سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس سے خیر اور بھلائی کی امید رکھی جائے، جس سے خیر اور بھلائی کی امید رکھی جائے اور جس سے شر کا اندیشہ نہ ہو. اور تم میں سب سے برا وہ ہے کہ جس سے خیر کی امید نہ ہو اور شر کا اندیشہ ہو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو معیار بیان فرمائے اور ہر معیار دو حصوں پر مشتمل ہے. ربیع الاول کی مناسبت سے اس حدیث پاک میں، اس ارشاد عالم میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق موجود ہے. بالخصوص اس مہینے میں ہم مختلف قسم کی تقاریب، مختلف مجالس، مختلف پروگرام، انفرادی اور اجتماعی معمولات، ذکر اذکار کا اہتمام، درود پاک کی کثرت وغیرہ وغیرہ ہم اس میں اختیار کرتے ہیں. اور اختیار کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کریں. پھر وہ جو مختلف قسم کی تقاریب ہم اختیار کرتے ہیں اس میں انداز مختلف ہوتے ہیں، کیفیات مختلف ہوتی ہیں، ان کے جو مندرجات ہوتے ہیں یعنی اعمال ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں. بعض چیزیں تو ایسی ہیں جو صراحتاً خلاف شرع ہیں، جیسا کہ موسیقی یا جیسا کہ بے پردگی،
اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ درست نہیں ہے، لیکن جہاں پہ صراحتاً شریعت مطہرہ کی مخالفت نہ ہو رہی ہو تو ان تقاریب کے حوالے سے ہم بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں۔ مقصد سبھی کا ایک ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا جائے۔ اب اس میں جلوس بھی نکالتے ہیں لوگ اور چراغاں بھی کرتے ہیں اور محافل بھی منعقد ہوتی ہیں، محفل انہاد بھی منعقد ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ تنہائیوں میں اپنے اوراد و مشاغل میں اضافہ کر لیتے ہیں، بہت سے لوگ درود شریف کی کثرت کو اور بڑھا دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہماری محبت ہے وہ محبت اور بڑھ جائے۔ آپ حضرات بھی ایک رائے رکھتے ہیں، مثلاً آپ حضرات یہ رائے رکھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ درست ہے، جو فریق ثانی کر رہا ہے وہ درست نہیں ہے۔ خیر، یہ رائے اپنی ذات میں کس پیمانے پر درست ہے یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ میں اس سے ہٹ کے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ اظہار محبت کے مختلف طریقے اختیار کر رہے ہیں ان میں وہ لوگ کہ جو آپ کے خیال میں صحیح نہیں ہیں وہ بھی، اور وہ لوگ کہ جو آپ کے خیال میں صحیح ہیں جس میں آپ بھی شامل ہیں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر یہ سب کے سب سارے طریقوں کو، ویسے تو ہر شخص جو کر رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح ہوں، ٹھیک ہے؟ اب یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ کسی شخص کے بارے میں یہ امکان ہو کہ وہ صحیح نہیں کر رہا، تو اس موقع پر ہمیں موقف کیا اختیار کرنا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ وقت ہوا تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی کچھ معروضات ہوں گی۔ اس وقت یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو صحیح طریقہ اختیار کر رہے ہیں وہ بھی، جو غلط طریقہ اختیار کر رہے ہیں وہ بھی، اور وہ لوگ کہ جو اس کے بین ہیں وہ بھی، یہ سب کے سب لوگ اپنے خیال، فرض کریں کہ ایک آدمی کوئی اس موقع پر مجلس اس لیے اختیار نہیں کرتا کہ صحابہ نے، دور صحابہ میں ایسا نہیں ہوا، تابعین کے دور میں ایسا نہیں ہوا، وہ تنہائیوں میں اپنی عبادات میں مشغول ہوتا ہے، تلاوت کی کثرت کرتا ہے، درود شریف کی تعداد میں اضافہ کر دیتا ہے، کم از کم اس شخص کے بارے میں غالباً سب کی رائے ہوگی کہ یہ درست ہے، ٹھیک ہے؟ اس سمیت سب کے سب لوگ سب کچھ کر لیں، یہ جو ارشاد عالی ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا، اگر اس کی روشنی میں سرکار نے جس کے بارے میں فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے، اگر وہ اس معیار پر نہیں ہے تو اظہار محبت کرنے کے باوجود وہ مقصد سے بالکل دور ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ ایک آدمی ہے، تہجد پڑھتا ہے، فرائض کا اہتمام کرتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، نیکیوں میں بڑھتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے، لیکن لوگ اس کے شر سے محفوظ نہیں، تو باوجود صحیح کا دعوے دار ہونے کے سرکار فرماتے ہیں وہ بہتر نہیں۔ جس کو سرکار فرمائے وہ بہتر نہیں ہے تو سرکار کا محبوب تو نہ ہوا وہ، اور پھر نہ ہی سرکار جس کو فرمائے کہ وہ اچھا نہیں ہے بلکہ برا ہے، تو سرکار اس کی محبت کو کیسے تسلیم کر لیں گے؟ میری عرض سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بالمقابل جس کو آپ برا کہہ رہے ہیں، میں بہت معذرت کے ساتھ، آپ لوگ ادباً اظہار نہ کریں، لیکن خاص طور پر علماء حضرات تو یہ آپ نے کیسی بات کر دی، لیکن بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جنہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، اگر لوگوں کو ان کے شر سے اندیشہ نہیں بلکہ لوگوں کو امید ہے کہ خیر پہنچے گی، وہ باوجود غلط کہنے کے سرکار کے معیار میں، سرکار کے بیان فرمودہ معیار میں وہ سرکار کے ہاں سب سے بہتر ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ اب تو سبحان اللہ اونچی آواز سے نہیں کہیں، ایک آپ کے خلاف جاری تھی بات۔
دین میری اور آپ کی سوچ کا نام تو نہیں ہے. جنہیں سرکار فرما رہے ہیں کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، یہ کائنات کے سب سے متقی ترین لوگ ہیں کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جس سے خیر کی امید رکھی جائے. تو کہاں گئے آج کے متقین؟ جی اسی ارشاد عالی کی روشنی میں ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں. شریعت مطہرہ کے 100% اہتمام کے ساتھ اہتمام کرنے والوں کو شیطان جو بہکاتا ہے وہ پارسائی کا احساس پیدا کرتا ہے، ان میں احساس برتری پیدا کرتا ہے کہ تم متقی ہو، تمہارے کیا کہنے، یہ لوگ تو سب وقت ضائع کر رہے ہیں. پھر وہی بات میں شاہ جی کہہ لیا کرو تسی جی. اور صورتحال یہ ہے کہ جو بڑی بڑی شخصیات ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں عدل کریں تے تھر تھر کمبن میں ورگے منہ کالے ہوں. تمہارے پاس کچھ ہے نہیں، تم کہہ رہے ہو شاہ جی کہہ لیا کرو. جو اتنی بڑی شخصیات ہیں وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں ورگے منہ کالے ہوں. کمال ہو گیا. تو کوشش کیجیے آپ کی جو نیکی ہے وہ آپ کے کام آئے گی، بے شک اس کی برکات ضرور ہے، لیکن جو سرکار نے بہتری کا معیار قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ذات سے، آپ کی بات سے، آپ کے وجود سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. نہ صرف یہ کہ تکلیف نہ پہنچے، لوگ جب آپ کو دیکھیں تو ان کے سینوں میں ٹھنڈ پڑ جائے، ان کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے کہ یار یہ آدمی کمال ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نبی ہوئے، ہماری عدم موجودگی میں بھی ہمارے بارے میں منفی رائے یہ قائم نہیں کریں گے. اور اتنا ہی نہیں کہ یہ مسجد میں تو اچھے ہیں، باہر جا کر بدتمیز ہو جائیں گے، ایسا بھی نہیں. سرکار نے وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ جس سے خیر کی امید ہو اور شر کا اندیشہ نہ ہو. ہم اتنا تو کر لیتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے اچھے بن جاتے ہیں، ہاں جی ٹھیک ہے، ہاں ہاں کر کے ہنسی سے بڑے ادب سے مل لیتے، باہر جا کے وہی بدتمیز ہوتے ہیں. کوئی فقیر مانگنے والا آ جائے تو اس کو ڈانٹ دیتے ہیں، برا بھلا کہہ دیتے ہیں، کاڈن بار ہوتا ہے نا. اور ملازمین کو برا بھلا کہنا تو ہم اپنا حق سمجھتے ہیں، اس بنا پہ حق سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو تنخواہ دیتے ہیں. اور ہماری خواتین جو گھر میں خادمائیں کام کرتی ہیں ان سے بدتمیزی کرنا اپنا حق سمجھتی ہیں. اور اس سے کم تو بات ہی نہیں ہوتی کہ ٹانگیں توڑ دوں گی، منہ توڑ دوں گی، اس سے کم بات ہی نہیں ہوتی. اور ہمارے اساتذہ کا تو کیا کہنا، جان سے مارنے سے کم پہ تو رکتے ہی نہیں، طلباء کا سانس خشک ہوتا ہے. تو پھر کہتے ہیں بچے نہیں پڑھتے. تو بھائی یہ نتائج کا ترتب آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. محنت آپ کو کرنی. اور جو آپ پٹائی کر رہے ہیں یہ طالب علم کی بہتری کے لیے نہیں کر رہے آپ، یہ تو آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ کل پرسوں سے مجھے تنگ کر رہا، سبق نہیں سنا رہا. یہ تو آپ اپنی بڑھاس نکال رہے ہیں. اگر بیکن ہاؤس اسکول میں ایک استاد جو 1 لاکھ روپے تنخواہ لیتا ہے وہ پورا سال ایک دفعہ بھی اپنے کسی طالب علم کو نہیں مارتا اور نتائج بھی پورے مرتب ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی مزید محنت کرے، مزید ضبط کرے تو وہ بہت اچھے نتائج دے سکتا ہے. یہاں پہ جو کہ کوئی پوچھنے والا نہیں. اور دوسری بات ہے آپ نے یک طرفہ ٹریفک چلائی ہوئی ہے، جو بچے پڑھنے نہیں آتے وہ دور جا چکے ہیں، جو بیچارے قریب ہیں آپ ان کو یہ کہہ کے ڈراتے ہیں جہاں جہاں تمہیں مار پڑے گی وہاں وہاں جہنم کی آگ حرام ہے. اس پر تو آگ حرام ہوگی، تمہارا کیا بنے گا جی. اور پھر تمہاری مار پیٹ سے جو بچے دور چلے گئے، جو بھاگ گئے، جو دین سے بیزار ہو گئے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کتنی مائیں ایسی ہیں، کتنے والدین ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو دین پڑھانا چاہتے ہیں، صرف اس بنا پہ نہیں پڑھاتے کہ مار پیٹ ہوتی ہے.
خیر یہ تو ایک شعبہ ہے، دکانداروں کو دیکھ لیجئے، مل آنر کو دیکھ لیجئے، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم بہت ہی تیر مار لیں تو ہمارے خیال میں ایک طبقہ ایسا ہے کہ جس کا ہم اکرام کر لیں، باقی اس سے جو نیچے کا طبقہ ہے ہم وہاں پہ بدتمیز ہو جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام افراد کے لیے، تمام طبقات کے لیے، تمام اوقات کے لیے، جزوی طور پر نہیں کلی طور پر کلیہ بیان فرمایا، ہر وقت، ہر جگہ، ہر فرد تم سے خیر کی امید رکھے اور تمہارے شر سے وہ مامون ہو تو تب جا کر کے تم سب سے بہتر ہو۔ اب ہم جسے اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں اس کا تو ہم اکرام کر لیں گے، جسے ہم اپنے سے گھٹیا سمجھتے ہیں، مثلا جھاڑو دینے والے کو، گندگی اٹھانے والے کو ہم سب گھٹیا سمجھتے ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ تم سے خیر کی امید رکھنے والا مسلمان ہو، یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم سے خیر کی امید رکھنے والا متقی اور نیک ہو، برا نہ ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، متقی ہو یا فاسق ہو، اچھا ہو یا برا ہو، ہر شخص تم سے خیر کی امید رکھے۔ کون ہے آپ میں سے جو بھنگی کو MNA کے برابر تکریم عزت دے اور اس کی تکریم کرے؟ کون ہے؟ لیکن یہ ضابطہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کی بھی تکریم کرنی، بلکہ احسان مند ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی تو اس کی جگہ بنا سکتے تھے۔ امیر شریعت حضرت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کھانا چنا گیا، بیٹھک میں کھانا ان کے لیے رکھا گیا، تو حضرت کھانا شروع کرنے والے تھے کہ جو بیرونی دروازہ تھا وہ کھلا رہ گیا، تو جو بھنگی تھا وہ گزرا، اس کی اچانک نظر پڑی تو حضرت نے دیکھا، تو حضرت نے اپنا ہاتھ روک لیا اور اسے اشارے سے بلایا، اور بلا کر کے وہ قریب آیا تو حضرت نے فرمایا کہ آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اب اس کے سامنے تصویر کے کئی سارے رخ تھے کہ پورا معاشرہ، پورا محلہ مجھے دو وجہ سے برا سمجھتا ہے، ایک تو میں عیسائی ہوں اور دوسرا میں بھنگی ہوں۔ مجھے اس محلے کا جو سب سے چھوٹا اسٹیٹس رکھنے والا ہے، مزدور ہے، وہ بھی برا سمجھتا ہے، یہ ان کے سردار ہیں، ان کے پیر و مرشد ہیں، اور یہ مجھے کہہ رہے ہیں میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ تو اتنی عظمت، اسے یقین نہ آیا، اس نے کہا کہ شاہ جی آپ نے مجھے کہا ہے؟ حضرت نے فرمایا جی آپ ہی سے کہا ہے۔ اس نے پھر پوچھا کہ شاہ جی آپ نے مجھے کہا؟ حضرت نے فرمایا ہاں بھائی آپ ہی سے کہا، آپ آئیں، آپ میرے ساتھ بیٹھیں گے تو میں کھانا شروع کروں گا۔ ہمارے اندر ایک اور بڑی مصیبت ہے، کسی کا واقعہ سنا دیں تو ہمارا یہ ذہن ہوتا ہے کہ یہ ہمارے مسلک کے بزرگ نہیں، حالانکہ بزرگ سارے ہی ہمارے مسلک کے ہیں۔ چلیں یہ تو تسلی ہو گئی نا کہ حضرت سید اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مسلک کے ہیں، تو تسلی ہے نا، اب تو بات سمجھ جانی چاہیے۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ ہی سے کہا ہے، آئیے میرے ساتھ بیٹھیں، کھانا کھائیں۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ حضرت مجھے ہی فرما رہے ہیں تو اس نے کہا کہ حضرت تھوڑا سا انتظار کیجیے۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے۔ قریب ہی گھر تھا، وہ گھر گیا، اپنی اہلیہ اور بچوں کو لے کر آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت پہلے کلمہ پڑھائیے پھر کھانا کھائیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تم میں سے کسی شخص کو شر کا اندیشہ نہ ہو، کسی شخص میں معاشرے کا سب سے کمزور آدمی، آپ کا ملازم، آپ کا خادم، آپ کا شاگرد، آپ کا مرید، آپ کا پڑوسی، آپ کا صفائی کرنے والا، آپ کا بھنگی، سب شامل ہے۔ ہم بہت بڑا تیر مار لیں تو ایک طبقے کے لیے ہم یہ سوچ رکھتے ہیں، سب کے لیے نہیں۔ اگر آپ سب کے لیے نہیں رکھ سکتے تو ضابطہ آپ کے لیے لچک نہیں دکھائے گا۔
آپ کو لچک دکھانی ہوگی اگر آپ نے سب سے اچھا بننا ہے. بھئی یہ ربیع الاول شریف میں سب سے اچھا بننے کی کوشش ہے نا, تو سرکار نے سب سے اچھا بننے کا معیار بتا دیا. پھر شیخ الاسلام شیخ العربی والعجم حضرت اقدس حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے, تو سامنے ایک صاحب جو سکھ تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے, تو اپنی وضاقتہ سے اپنے لباس سے صاحب ثروت محسوس ہو رہے تھے. تو انہیں تقاضا ہوا, وہ واش روم گئے تو واپس آ گئے, تو چہرے پہ ناگواری کے پریشانی کے اثرات تھے. تو حضرت نے پوچھا کہ سردار جی کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں واش روم گیا تھا تو وہاں پہ گندگی پھیلی ہوئی تھی, تو برا بھلا کہنے لگے کہ لوگوں کو استعمال کرنے کا طریقہ نہیں ہے, شعور نہیں ہے. عام شخص نہیں, مسلمانوں کے وہ رہنما کہ جن کے بارے میں حضرت لاہوری امام الاولیاء شیخ التفسیر حضرت لاہوری نور اللہ مرقدہ کی گواہی ہے, وہ یہ فرماتے ہیں کہ لاکھوں صاحب نسبت بزرگ ایک طرف اور حضرت مدنی کی نسبت ایک طرف. عام شخص نہیں, اتنی بڑی شخصیت جن کے بارے میں تواتر سے یہ شہادت ہے کہ جب وہ بارگاہ اقدس میں مواجہ شریف میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ادب سے آ کر کے سلام عرض کیا, تو قبر اطہر سے روضہ مبارک سے جو جواب آیا وہ وہاں پہ موجود سب کے سب لوگوں نے سنا. اتنی عظیم شخصیت. ہمارے پلے کچھ ہے نہیں اور ہم کہتے ہیں شاہ جی کہہ لیا کرو, پیر طریقت کہہ لیا کریں, شیخ کامل کہہ لیا کریں. اشتہارات اخبارات وہ القابات سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. حضرت اقدس سے تو نیچے کوئی بات ہی نہیں نا. مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے, انہوں نے اچھا آپریشن کیا. فرماتے ہیں اپنے لیے اپنے پسندیدہ لوگوں کے لیے حضرت اقدس, باقی جو بیچارے معاشرے میں نظر انداز کیے گئے لوگ ہیں ان کا کبھی خیر سے تذکرہ بھی نہیں. یہ تو اللہ پاک بہتر جانتے ہیں کہ کون مقدس ہے کون پاکیزہ ہے, اور انہوں نے بالکل صحیح فرمایا. اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. تو جب وہ سردار جی نے یہ کہا تو حضرت خاموشی سے چند سیکنڈ کا وقفہ کر کے کہ انہیں پتہ نہ چلے اٹھے. یہ بھی اللہ والوں کا طریقہ ہے کہ خدمت جب کرتے ہیں یا کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو اخفا میں رہتے ہیں. اور ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کوئی ملنے لیا بھی 5ویں حج دا پانی لے آ کے پیانو, ٹھیک ہے نا, کسی طریقے سے بتاتے ہیں. کوئی نہ کوئی ایسا جملہ کوئی ایسی بات تیرے پرانے اتھے اس طرح کیتا دوسرے کے کندھے پہ رکھ کے چلا. تو حضرت خاموشی سے اٹھے اور واش روم گئے. وہاں جا کے دیکھا تو واقعی بہت زیادہ گندگی تھی, باہر تک پھیلی ہوئی تھی. تو حضرت نے اپنے پائنچے مزید اونچے کیے. مزید کا لفظ میں نے بطور خاص استعمال کیا ہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ سنتوں میں فنا ہوتا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نمایاں ترین سنتیں ہیں ان میں ازار کا یعنی شلوار کا ٹخنوں سے اونچا رکھنا ہے. اور اتنی عظیم سنت ہے کہ حدیث شریف میں کہ جو اس کو اختیار نہیں کرتا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی جانب نظر رحمت نہیں فرمائیں گے. میں بطور خاص اس کو بار بار اس لیے بیان کرتا ہوں کہ نام نہاد جدید تعلیم کے نتیجے میں لوگوں کے ذہنوں میں جو سنن مبارکہ کی عظمت میں کمی آئی ہے تو بطور خاص اس کو بنیاد بناتے ہیں کہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی, مولوی صاحب آپ ابھی تک جو ہے اسی مسئلے میں پھنسے ہوئے کہ شلوار ٹخنوں سے اونچی ہو یا نیچی. تم چاند پر پہنچ گئے, اس کی وہ بلندی نہیں ہے جو میرے نبی کی سنت کی بلندی ہے. کوئی تردد نہیں ہے مجھے اس کے کہنے میں. الحمدللہ سمر میں چاند پر نہیں پہنچا, چاند کے بارے میں تحقیقات نہیں ہیں, مجھے ان چیزوں کا قبر میں جواب نہیں دینا ہوگا. البتہ اتنا ضرور ہے کہ اگر سنتوں کی محبت میرے دل میں ہوئی تو پھر میری حد نگاہ تک میری قبر وسیع ہوگی.
انشاءاللہ۔ تو حضرت نے مزید پائیں چھ اوپر کیے اور اندر تشریف لے گئے، اندر جا کر کے دروازہ بند کیا۔ کچھ عرصہ پہلے تک ٹرینوں میں جو واش روم ہوتے تھے ان میں جو نل لگا ہوا ہوتا تھا، ٹوٹی لگی ہوئی ہوتی تھی، وہ بڑی مشکل سی ہوتی تھی کہ اس کو دبائے رکھیں ایک ہاتھ سے، پھر پانی آتا تو اس سے پانی کا حصول تسلسل سے نہیں ہوتا تھا، مشکل ہو جاتی تھی، لوٹا تو ہوتا ہی نہیں تھا۔ اب جو گندگی باہر پھیلی ہوئی تھی حضرت نے وہ دھوئی۔ یہ سید ہیں، امام المتقین ہیں، امام المسلمین ہیں، شیخ الاسلام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہیں۔ ایک طرف تو حیرت اتنی ہے کہ عظمت کو دیکھیں تو پگڑی گرتی ہے، اور ایک طرف حیرت بالکل نہیں ہے کہ سید زادے سے اسی عظیم ترین اخلاق کی امید ہے۔ یوں سمجھے کہ سید اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے، سید اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ تو حضرت نے اس واش روم کو صاف کیا۔ ماں اپنے بچے سے جو محبت کرتی ہے دنیا میں اس سے بہتر اور اس سے سچی کوئی محبت نہیں۔ ماں بھی اپنے بچے کا جب پخانہ صاف کرتی ہے تو تھوڑی راکھ ڈالتی ہے، جھاڑو سے اس کو سمیٹتی ہے اور کسی چیز کے ذریعے سے اس کو کسی دوسری جگہ منتقل کرتی ہے۔ یہ بات بھی اب کتابوں میں ملیں گی، پیمپر آ گئے، اب یہ چیزیں بھی نہیں رہ گئیں۔ تو ماں بھی اپنے ہاتھ سے گندگی کو صاف نہیں کرتی جب تک ممکن ہو۔ حضرت نے وہ اجنبی لوگوں کی گندگی جو پھیلی تھی اپنے ہاتھ سے صاف کی، اور مکمل طور پر اس واش روم کو دھویا۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جس سے ہر شخص خیر کی امید رکھے۔ تو دھونے کے بعد حضرت نے اپنے ہاتھ پاک کیے، پاؤں دھوئے، باہر تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ والے اللہ کے لیے کرتے ہیں اور وہ اخفا کرتے ہیں۔ حضرت تشریف لائے اور آ کر کے بیٹھے۔ حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ سردار جی وہ میں واش روم صاف کر کے آ گیا، نہیں۔ اب حضرت کو پتہ تھا کہ سردار جی کو تقاضا ہے، اور آدمی کو اگر تقاضا ہو اور اس موقع پر اجابت کی کوئی صورت میسر نہ ہو تو ظاہر ہے کہ بیزاری میں، طبیعت میں جو بوجھ ہوتا ہے اس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضرت کے پیش نظر یہ بھی تھا، تو حضرت نے سردار جی سے کہا بڑے طریقے سے، سردار جی وہ آپ کہہ رہے تھے کہ واش روم، جی مولوی جی کی دسی، لوگوں کو بالکل ہی شعور نہیں۔ وہ پھر شروع ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ سردار جی میں تو ابھی گیا تھا، بالکل صاف ہے۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں نے صاف کیا، اور جھوٹ بھی نہیں بولا کہ میں تو ابھی گیا تھا، وہ بالکل صاف ہے۔ تو کہا اچھا، وہ سردار جی کو تقاضا تھا، فوراً گئے۔ خیر وہ فارغ ہو کے آئے۔ جب وہ فارغ ہو کے آئے تو انہوں نے سوچا کہ یہ تو بہت گندا تھا، اور کوئی ایسا بڑا اسٹیشن بھی نہیں آیا کہ جہاں عملہ صاف کرے۔ پھر ساتھ ہی خیال آیا کہ مولوی صاحب اٹھے تھے، اور مولوی صاحب کا مقام وہ یوں دیکھ چکے تھے کہ مختلف اسٹیشنز پہ جب 1 یا 1.5 منٹ کے لیے گاڑی کھڑی ہوتی تھی تو حضرت کے دیوانے پلیٹ فارم پہ پہلے سے پہنچے ہوتے تھے، اور حضرت 1 منٹ کی کوئی نصیحت فرماتے اور سب کا سلام کا جواب دیتے۔ اتنی بڑی شخصیت کے دیوانہ وار لوگ اسٹیشن پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور میرے بارے میں ان سمیت مسلمانوں کی رائے یہ ہے کہ ہم آخرت میں ناکام ہیں، غیر مسلم ہیں، غلط مذہب کے ہیں۔ میرے لیے ایک آدمی، ایک معمولی شخص نہیں، ان کا قائد، ان کا امام میرے لیے اٹھا اور اپنے ہاتھ سے گندگی کو صاف کیا۔ اب یہ سوچتے ہوئے آ رہے ہیں، جب وہ اپنی سیٹ کے پاس پہنچے تو بیٹھنے سے پہلے کہا، مولوی جی ہاتھ بڑھائیے اور مجھے کلمہ پڑھائیے۔ میری مسجد خراب ہوتی ہے کسی دوسرے مسلک کا آدمی اگر میری مسجد میں آ جائے۔ یہی آج ہم پھیلا رہے ہیں نا، فلاں نے غلط کر دیا، فلاں نے غلط کر دیا۔ میں کسی غلط بات کا دفاع نہیں کر رہا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے غلط کیا ہے تو اس موقع پر جو آپ کر رہے ہیں یہ اس سے بڑا غلط ہے،
تو کرنا کیا ہے؟ اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو وہ کرنا ہے جو سرکار نے کیا. وہ کیا کیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کے بچے سے، بھائی سے غلطی ہو جائے تو اس موقع پر جو خیر خواہی کے جذبے سے آپ اصلاح کرتے ہیں، آپ کو وہ کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ عہد مبارک میں ایک صاحب وضو کر رہے تھے، جماعت کھڑی ہو گئی تھی، تو وضو کر کے جب وہ فارغ ہوئے تو نمازی جو ہیں وہ رکوع میں چلے گئے تھے. یہ آپ سب جانتے ہیں کہ اگر رکوع میں شمولیت ہو جائے تو رکعت مل جاتی ہے، اور اگر رکوع سے فارغ ہو جائیں لوگ تو وہ رکعت نکل جاتی ہیں. اور یہ فطری طور پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رکعت نہ نکلے تو اچھا ہے، مجھے رکعت مل جائے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو انہوں نے دیکھا کہ رکوع میں چلے گئے ہیں اور میں وہاں جا کے ملوں گا تو یہ رکوع ان کا مکمل ہو جائے گا، رکعت نکل جائے گی. تو انہوں نے اپنے خیال میں رکوع حاصل کرنے کی تدبیر یہ درست محسوس کی کہ مجھے یہاں ہی سے نماز کی نیت باندھ کے رکوع کر لینا چاہیے، اور رکوع کر کے میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا جماعت میں شریک ہو جاؤں. انہوں نے اس تدبیر کو سمجھا کہ یہ میرے لیے معاون ہوگی رکعت کے حصول میں، تو انہوں نے ایسا ہی کیا، نیت باندھی اور رکوع میں چلے گئے، اور وہ رکوع کی حالت میں چلتے ہوئے جماعت میں شریک ہوئے. نماز کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر کی گئی، تو ظاہر ہے کہ یہ طریقہ شرعی طور پہ درست نہیں تھا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب کو بلایا. ہم اپنی اداؤں پہ غور کریں کہ اگر ہمارے سامنے یہ صورتحال ہو تو ہم کیا طریقہ اختیار کریں. اوئے تینوں پتہ نہیں، پنی کیا کچھ پہلے اس کو جاہل کہیں گے، اس کو خوب اچھی طرح میں شرمندہ کریں، اینا بھی نہیں پتہ تینوں، وغیرہ وغیرہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملے ارشاد فرمائے، اور وہ 2 جملے کیا؟ سرکار کی تو ہر بات سونے کے پانی سے لکھی جائے تو اس کا حق ادا نہیں ہوتا. کچھ بھی فرما دیں، سبحان اللہ، جو تم مسکراؤ تو سب مسکرائیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں ارشاد فرمائی. 2 باتوں میں سے ایک بات اصلاح کی تھی اور ایک بات اس سے ہٹ کے تھی. اصلاح کی بات آپ نے بعد میں کی، پہلے آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی، اور وہ بڑی کمال کی بات ہے، اور وہ بہت بڑا کلیہ ہے. وہ جو صاحب تھے انہوں نے یہ عمل کیوں کیا؟ آپ بتائیے. اس لیے کیا کہ رکعت مل جائے. رکعت کا نکلنا خسارہ ہے، رکعت کا ملنا یہ روحانی نفع ہے. رکعت مل جائے. نیت اچھی تھی، نیت اچھی تھی، طریقہ غلط تھا. سمجھ گئے آپ؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کی نیت کی حوصلہ افزائی فرمائی. اصلاح نہیں فرمائی، پہلے فرمایا زادک اللہ حرصا. نیکی میں آگے بڑھنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ تمہارے اس لالچ میں اور اضافہ کرے. اور اسی تسلسل میں فرمایا زادک اللہ حرصا ولا تعد. اللہ تعالیٰ تمہارے لالچ میں اور اضافہ کرے، آئندہ ایسا نہ کیجیے گا. بس 2 باتیں. اب یہ جتنے بھی لوگ مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں، نیت تو کم از کم کنفرم ہے نا کہ سرکار سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. تو طریقہ پھر کون سا ہونا چاہیے؟ لٹھ مار طریقہ ہمارے والا ہونا چاہیے؟ طریقہ وہ ہونا چاہیے کہ جس سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں اس ذات نے جو طریقہ بتایا ہے وہ طریقہ ہونا چاہیے. اتنی محبت کریں کہ آپ ان کے دل میں گھس جائیں. دیکھیں نا، اللہ والوں نے کی تو غیر مسلم تھا، اس نے کہا جی بیٹھوں گا بعد میں، پہلے کلمہ پڑھائیے. وہ غیر مسلم سے محبت کر رہے ہیں، اور ہم اپنے مسلمان بھائی سے اتنی دوری پیدا کر رہے ہیں کہ الامان والحفیظ. تو کیا آپ کی دوری کے نتیجے میں انہوں نے وہ طریقہ جس کو آپ غلط سمجھ رہے تھے چھوڑ دیا؟ وہ پہلے سے بھی زیادہ پکے ہو گئے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک موقع پر ایک
دیہاتی مسجد شریف میں آیا، مسجد نبوی شریف میں آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس قائم تھی، وہ مسجد شریف میں تھا کہ اس کو پیشاب کی حاجت ہوئی، تو اس نے دائیں بائیں دیکھا، اسے کوئی جگہ تو نظر نہیں آئی ایسی، تو مسجد شریف کے کونے میں وہ بیٹھ کے پیشاب کرنے لگا۔ اب مسجد اتنی مقدس جگہ ہے، پھر مسجد نبوی شریف، تو صحابہ نے دیکھا تو وہ کھلبلی مچ گئی، تو شور مچ گیا، روکو اس کو، یہ کرو۔ تو اس نے پیشاب کرتے ہوئے پیچھے مڑ کے دیکھا، تو حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روکنا چاہتے تھے یا تنبیہ کرنا چاہتے تھے کہ اسی دوران سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روکا کہ آپ سب خاموش ہو جائیں۔ صاحب شریعت فرما رہے ہیں، مسجد شریف کے والی فرما رہے ہیں کہ آپ سب خاموش ہو جائیں اور اپنی جگہ ٹھہر جائیں، اور وہ دیکھ رہا ہے سارا منظر۔ اس نے پیشاب کیا، پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت محبت سے اپنے پاس بلایا۔ وہ نہیں کہا کہ جو ہم لوگ، ہمارا جو انداز، ہم نے کیا کہتے ہیں، شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی، اور یہ تو معمولی پتنی اس کو کب کا مار چکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بلایا اور بہت شفقت سے، یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم نے یہ برا کیا، تم نے فرمایا کہ بیٹے یہ جو مسجد ہوتی ہے نا، یہ اللہ کے ذکر کے لیے ہوتی ہے، یہ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی ہے، ان کاموں کے لیے نہیں ہوتی۔ یہ دو باتیں ارشاد فرمائیں۔ اب اس شخص نے باقی لوگوں کا رویہ بھی دیکھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق بھی دیکھا، تو اس کی کیفیت کیا تھی وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن تھوڑی سی جھلک اس کے الفاظ سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا کہ اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا، لیکن یا اللہ مجھ پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور کسی پہ نازل نہ فرما۔ اس سے اس کی دل کی کیفیت کا آپ اندازہ کر سکتے۔ ایک غیر مسلم کو جو مسجد لا علمی میں مسجد کی بے ادبی کر رہا ہے، اس کو نہیں پتہ کہ کیا ہے، وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے حوالے سے اتنا مطمئن ہے کہ اس ذات سے خیر ہی ملے گی، کبھی شر نہیں ملے گی۔ سرکار یہ فرماتے ہیں کہ تم اگر چاہتے ہو کہ سب سے اچھے ہو جاؤ، اور ظاہر ہے کہ ہمیں سب سے اچھے سے ہی وہ پیار ہوگا جو دوسرے سے نہیں، اچھے ہی کو پیار کیا جاتا ہے۔ گو سرکار کی دعائیں، سرکار کی رحمت، سرکار بحیثیت رحمت سب کے لیے ہیں، لیکن ان سب میں اگر تم اچھا بننا چاہتے ہو تو دو حرفی کلیہ ہے، گھریلو زندگی ہو یا معاشرتی، تجارتی امور ہوں یا انفرادی، آپ کسی سرکاری منصب پہ فائز ہیں، افسر ہیں یا سیاستدان ہیں، کچھ بھی ہیں آپ کے ماتحت، آپ کے ہم اثر، کائنات کا کوئی شخص اچھا یا برا ہونا یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، بلکہ آپ کی یہ پہچان ہو، لوگوں کو پتہ ہو کہ اس شخص سے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ دوسری بات یہ کہ لوگوں کو یہ تسلی ہو کہ کچھ بھی ہو جائے اس سے شر نہیں پہنچے گا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ میرے پاس ایک صاحب آئے، ان کے ساتھ ان کے بچے بھی تھے، مختلف عمروں کے تھے۔ اب وہ صاحب منصب ہیں اور بااثر ہیں، تو اس موقع پہ میں نے ان کا اکرام کیا اور ان کی موجودگی میں ان کے بچوں کا بھی اکرام کیا۔ ان کی موجودگی میں ایک دو ساتھی اور آئے جو مزدور تھے، ان کا بھی اکرام کیا کہ ان کا کر رہا تھا۔ اسی دوران ایک دو ساتھی اور آئے جو مدرسے کے طالب علم تھے، جو بیچارے یوں سمجھیں کہ بہت ہی کمزور حالت میں تھے، پھٹے، میں نے ان کا بھی اکرام اس لیے کیا کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے۔ دوسرے موقع پر ان صاحب کے بچے اکیلے آئے تو میں نے کہا چلو نکلو یہاں سے۔ مزدور آیا، اس کو بھی لفٹ نہیں کروائی، وغیرہ وغیرہ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس تفریق کو پسند نہیں فرماتے۔ جس طرح اس شخص کی موجودگی میں آپ نے ان کے بچوں کو، مزدوروں کو، طلباء کو عزت دی تھی،
تنہائی میں بھی اگر یہ آئیں تو اسی طرح کی آپ عزت دیں. یہ نہیں کہ کسی موقع پر ووٹ لینے ہیں تو عزت دینی ہے، جب نہیں لینے تو میں کون اور تو کون. بیمار ہو گئے تو اب جب قبر نظر آنے لگی تو ملازمین سے معافی مانگنے لگے، جب ٹھیک ہو گئے تو پھر میں کون اور تو کون. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہر وقت ہر شخص ہر جگہ آپ سے خیر کی امید رکھے اور آپ کے شر سے محفوظ رہے، تو سرکار فرماتے ہیں کہ تم سب سے بہتر ہو. گھر میں گئے اور گھر میں جا کر کے بیوی پر غصہ نکالنا تو پھر یوں سمجھیں کہ وہ ہم اپنا استحقاق سمجھتے ہیں. خاص طور پر جو ہمارے دیہاتی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا تو مزاج ہے. اور یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ میں کما کے لاتا ہوں تو میرا احسان ہے اس پہ، اور اس بےہودگی کا نتیجہ یہ ہے کہ میں کما کے لاتا ہوں، میرا احسان ہے، میں اس کا استحصال کروں، اس کو تنگ کروں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج مغرب کو مسلمانوں پر انگلی اٹھانے کا موقع ملا ہے. وہ حقوق نسواں کے نام پر، آزادی کے نام پر، خواتین کی ترقی کے نام پر وہ اپنی سازشوں کو کامیابی کے ساتھ خاکم بدہن یہاں پہ یوں سمجھے کہ ایک طرح سے رواج دے رہے ہیں. چنانچہ بہت سی بہن بیٹیاں جو بیچاری مجبور ہوتی ہیں کام کاج کرنے پر، تو وہ کہتی ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم خوشی کے ساتھ یہ محنت مشقت کرتی ہیں؟ ہمیں جو کھانا ملتا ہے اس سے پہلے 10 دفعہ ہمیں گالیاں سننی پڑتی ہیں. تو کیا مومن مرد کی یہی پہچان ہے؟ مومن مرد کا یہی معیار ہے؟ اللہ اکبر. صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہیں موقع ملا کہ انہوں نے ہماری اس کوتاہی کو بنیاد بناتے ہوئے ہمارے ہاں یہ روشن خیالی، نام نہاد روشن خیالی، اس کی پھر بھیانک نتائج سامنے آئے. ظاہر ہے کہ اصلاح تو ان کا مقصد ہی نہیں تھا. اللہ پاک فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں الا انہم هم المفسدون فی الارض، یہی فساد پھیلاتے ہیں ولکن لا تشعرون. تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں کہ ہم نے ایسے مواقع فراہم کیے. ایک تصور ہے کہ خواتین کو پاؤں کی جوتی سمجھیں، شرم نہیں آتی؟ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے جو پاکیزہ سوچ کے استعارے ہیں، جتنے بھی بیان فرمائے ہیں، سب کے سب عظمت سے تعبیر ہے، سب کے سب عظمت سے تعبیر. اگر بیٹی ہیں تو یہ صورتحال ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائی ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے تک چل کر گئے ہیں اور اپنے دست اقدس میں حضرت سیدہ کا ہاتھ لیا ہے. اور ہاتھ میں ہاتھ لے کر ساتھ لے کر آئے ہیں اور اپنی بابرکت چارپائی، اپنے بابرکت بستر پر سرہانے کی طرف بٹھایا ہے. فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے اور اچھی تربیت کرنے کے بعد کسی اچھی جگہ ان کی نسبت کرے، وہ کل قیامت میں میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب. بحیثیت بیٹی یہ تکریم ہے. بہنوں کے لیے بھی یہی فضیلت ہے. بیوی کے لیے کیا فرمایا؟ فرمایا تم دنیا کے جتنے بھی اعلیٰ مراتب روحانی اعتبار سے وہ حاصل کر لو، جب تک اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرو گے تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا.
ماں کے بارے میں کیا فرمایا؟ صحابی کہتے ہیں کہ حضور مجھ پر میری ماں کا حق زیادہ ہے یا میرے باپ کا؟ فرمایا ماں کا۔ صحابی کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا، آپ نے فرمایا ماں کا۔ میں نے تیسری بار پوچھا، آپ نے فرمایا ماں کا۔ چوتھی بار پوچھا، فرمایا باپ کا۔ خاتون یوں سمجھیں کہ خاتون کے لیے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک ہی موضوع ہے کہ وہ اس کو عزت دینی ہے اور اس کی تکریم کرنی ہے، جس کے لیے یہ فرمایا گیا ہو تم کہو کہ وہ پاؤں کی جوتی، لا الہ الا اللہ، اور تم وراثت سے محروم کرو، اور تمہارے گھر میں سوگ پڑ جائے اگر بیٹی پیدا ہو، کیسے مسلمان ہو تم؟ ہماری یہ حرکتیں غیر مسلموں کو اسلام میں داخل ہونے سے روک رہی ہیں۔ اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اختیار کر لیں، اخلاق نبوی کو ہم اپنا معمول بنا لیں، تو لوگ اس طرح سے اسلام میں داخل ہوں کہ ہم سنبھال نہ سکیں انہیں۔ بہرحال معیار بیان فرما دیا، اب ہم میں سے ہر شخص اس کا جائزہ لے کہ مجھ سے معاشرے کا کون سا فرد، میرے گھر کے کون سے افراد، میرے رشتہ داروں میں سے کون کون افراد، میرے ملازمین، میرے مرید، میرے شاگرد، میرے ماتحت کون کون ہیں جو مجھ سے خیر کی امید رکھتے ہیں، اور کون ہیں جو میرے شر سے مامون ہیں۔ اگر ایسا ہے تو سبحان اللہ، اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کی جو عبادتیں ہیں، آپ کی نیکیاں آپ کو مبارک، لیکن ابھی تک آپ خسارے میں ہیں۔ اور صرف یہ ایسا نہیں کہ ان باتوں سے ہم نتائج مرتب کر رہے ہیں، بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، جب آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا گیا کہ حضور فلاں خاتون ہیں جو بہت ہی اعلیٰ درجے کی متقیہ اور بہت ہی بڑی عبادت گزار ہیں، نمازوں کی پابندی، نوافل کا اہتمام، تہجد بھی پڑھتی ہیں، اشراق بھی پڑھتی ہیں، چاشت بھی پڑھتی ہیں، اوابین بھی پڑھتی ہیں، جب دیکھو اللہ کی حضور سجدہ ریز ہوتی ہیں، اور روزوں کی اتنی پابندی ہے کہ فرائض تو فرائض، نفلی روزوں کا اہتمام کثرت سے ہوتا ہے، اور اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کرتی ہیں کہ زکوٰۃ تو بہرحال دیتی ہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی خیر کا موقع ہو تو ہاتھ سے جانے نہیں دیتی، خوب خرچ کرتی ہیں، لیکن پڑوسیوں سے جب بات کرتی ہیں تو تلخی سے کرتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر فرمایا کہ وہ جہنم میں، ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر فرمایا۔ ہماری بہن بیٹیوں کو، ماؤں بہنوں کو سوچنا چاہیے کہ زبان کی تلخی کس قدر نقصان دہ کہ ساری عبادات پہ پانی پھیرتی۔ پھر عرض کیا گیا کہ حضور اس کے مقابلے میں خاتون ہیں جن کی اتنی کثرت نہیں ہے نمازوں میں، غالباً مطلب یہ کہ صرف فرض پڑھ لیے، سنن مؤکدہ پڑھ لی، واجب ادا کر لیے، اور روزوں کے حوالے سے بھی کوئی بہت زیادہ ایسے نہیں کہ نفلی روزوں کے اہتمام بس فرضی مشکل سے پورے کرتی ہیں۔ اور رہی بات صدقے کی، تو اتنی وسعت ہی نہیں ہے، کبھی کسی کو ایک ٹکڑا پنیر کا دے دیا، اس سے زیادہ نہیں، زکوٰۃ والی بات تو ہے ہی نہیں، لیکن یہ کہ زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ ابھی جملہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ سرکار نے فرمایا کہ وہ جنتی ہے۔ آپ کی تسبیح، آپ کے معمولات آپ کو کس گھمنڈ میں مبتلا کر رہے ہیں؟ سب کچھ کر کے بھی ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھیں۔ جب بہتر سمجھا تو گویا آپ نے اس شخص کا دل جیت لیا۔ حضرت نے بھنگی کو بہتر سمجھا، اس نے کہا حضرت پہلے مجھے اور میرے بچوں کو کلمہ پڑھائیں پھر میں کھانا کھاؤں۔ حوصلہ پیدا کریں۔ کتنے ہیں جو اپنے علاقے کے خاکروب کو اچھا سمجھتے ہیں، اور اپنے سے بہتر کوئی ہے آپ میں سے؟ تو ربیع الاول کے اس پاکیزہ موضوع اور اس بابرکت مناسبت کے حوالے سے یہ سبق ہے کہ سرکار جو فرما رہے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے، تو اس کے مطابق ہم اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اور آسان کلیہ ہے کہ اپنی کوتاہیوں کی طرف نظر ہو تاکہ اپنی اوقات معلوم ہو، اور دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، پتہ نہیں اس کا اپنے رب سے کتنا اچھا تعلق ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟
بس اپنی کوتاہیوں پہ نظر ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, دارین میں پردہ پوشی کا معاملہ فرمائے, اور اس سبق کو یاد کرنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد